السلام علیکم۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ہمارا چینل اردو پوائنٹ 313 پبلک سروس کمیشن میں کامیابی کے لیے ضرور وزٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈل پیپر نمبر یہ 91 ہے اور یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایک سابقہ پیپر ہے جو انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹیز، جس کا بیسک پے اسکیل جو ہے وہ 11 ہوتا ہے، اور یہ 2012 میں یہ پیپر ہوا تھا۔ تو اس میں اسی طرح 100 کوسچن ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنز اور MCQs ہیں اور سارے۔ اور اس میں اس کا جو پہلا سوال ہے، دا مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان 1906 ایٹ، آگے یہ اس کے اسی طرح 4 آپشن ہوتے ہیں، لاہور، دہلی، ڈھاکہ اور کراچی۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ کب اور کس جگہ پر بنی، اور یہ ڈھاکہ اس کا درست آپشن ہے۔ اس کے بعد پاکستان از لوکیٹڈ ان، پاکستان کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ایشیا کے کس حصے میں واقع ہے، تو ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس کے بعد ساؤتھ ایشیا، اور چوتھا آپشن ہے نارتھ ایسٹ ایشیا۔ تو اس طرح اس کا سی آپشن جو ہے ساؤتھ ایشیا وہ درست ہے۔ اس کے بعد دا پریزنٹ ہجری ایئر از، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کون سا ہجری سال ہے۔ تو جس طرح عیسائیوں کے سال ہوتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے بھی سال بنائے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو یہ اس وقت جو ہے 1441 ہجری ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1441 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کے یہ چوتھا سوال ہے، دا میجر ایکسپورٹ آف پاکستان، پاکستان کی جو سب سے ایکسپورٹ کی جانے والی چیزوں میں سے کون سی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ یہ آگے جن چیزوں کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، رائس ہے، شوگر کین ہے، اور اس طرح ویٹ ہے اور کاٹن ہے، تو کاٹن جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں اس کا سوال ہے، دا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ 1930 ایٹ، تو یہ پہلی جو گول میز کانفرنس تھی وہ کس جگہ، کس شہر میں ہوئی تھی، کراچی، شملہ، دہلی، اور اس طرح اس کا جو سی آپشن ہے یہ لندن۔ تو لندن میں گول میز کانفرنسز ہوئی تھی جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت کی، اور اس کے بعد کافی سارے واقعات ہیں اس سے منسلک۔ اس کے بعد ہے دا فیمس مسلم سینٹ، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر از بریڈ ایٹ، وہ کہاں پر مدفون ہیں، تو یہ مختلف شہر ہیں، 4 اسی طرح لکھے ہوئے ہیں، جھنگ، ملتان، پاک پتن اور کوٹ مٹھن۔ تو یہ اس کا درست آپشن جو ہے پاک پتن شریف ہے، پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں۔ اس کے بعد ہے دا بگیسٹ براج ان پاکستان از، تو اسی طرح اس کے 4 آپشن ہیں، تونسا براج ہے، کوٹری براج ہے، گڈو براج ہے اور سکھر براج ہے۔ تو ان 4 میں سے اس کا جو سب سے درست آپشن ہے وہ سکھر براج ہے۔ تو اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے، ہو واز دی فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان، تو اسی طرح 4 آپشن ہیں، AR کارنیلیس، اور اس کے بعد AR یہ 2 دفعہ انہوں نے لکھ دیا، اس کے بعد میاں عبدالرشید اور مولانا تمیز الدین۔ تو میاں عبدالرشید جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے پہلے چیف جسٹس تھے۔ اس کے بعد ہے واٹ واز دی پروفیشن آف محترمہ فاطمہ جناح، یہ اکثر سوال آ جاتا ہے کئی دفعہ، تو کیا وہ ڈاکٹر تھیں، کیا وہ لائر تھیں، اور کیا وہ ایک معیشت دان تھیں، یا کیا وہ دندان ساز تھیں یعنی کہ ڈینٹسٹ تھیں۔ تو وہ ان کا پیشہ جو تھا، ان کا پروفیشن جو تھا وہ ڈینٹسٹ کا تھا۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم محمد علی جناح جوائنڈ دا مسلم لیگ ان، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کب مسلم لیگ جوائن کی، تو مسلم لیگ تو 1906 میں بن چکی تھی، لیکن وہ اس وقت جو تھے وہ کانگریس میں تھے، اور انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا۔
تو اس کا جواب جو ہے درست جواب جو ہے وہ 1913 ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے دا فیمس نیوز پیپرز کامریڈ اینڈ ہمدرد واز لانچ بائی۔ تو یہ دو اخبارات جو ہیں جو اتنے مشہور اخبارات تھے بر صغیر پاک و ہند کے، تو جن میں ایک کامریڈ ہے اور ایک ہمدرد ہے، تو یہ اخبارات جو ہیں یہ کنہوں نے لانچ کیے تھے؟ تو یہ پہلا اس کا آپشن ہے مولانا محمد علی جوہر، اس کے بعد سر سید احمد خان، اور اس کے بعد چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تخلیق کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان چار شخصیات میں سے کون سی شخصیت ہے کہ جنہوں نے کامریڈ اور ہمدرد جو ہے یہ اخبارات چلائے؟ تو ان میں مولانا محمد علی جوہر جو ہیں انہوں نے یہ دو اخبارات جو ہیں انہوں نے لانچ کیے تھے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے بھی سوال آیا تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو ہوئی تھی لندن میں برطانیہ میں، اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وفات پائی تھی فلسطین میں، اور وہیں پر یہ مدفون ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے پاکستان ہیز اے کوسٹ لائن آف، پاکستان کے ساحل کی لمبائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا ساحل جو ہے وہ کتنا لمبا ہے، کتنے کلومیٹر کے حساب سے؟ تو یہ اس کے چاروں آپشن جو ہیں یہ بڑے مشکوک سے ہیں۔ تو اس کے اصل میں جو کوسٹ لائن آف پاکستان ہے یہ 1046 کلومیٹر ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ انہوں نے ٹائپنگ میں کوئی غلطی کی ہے، تو یہ مائلز یہاں پر لکھنے تھے انہوں نے، تو قریب ترین جو ہے وہ 600 کلومیٹر کا جو سی آپشن ہے یہ ٹھیک بنتا ہے۔ یہ کلومیٹر کی جگہ پر یہ مائل ہو سکتا ہے، تو 650 مائلز بنتے ہیں 1046 کلومیٹر کے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے گومل یونیورسٹی، یہ کافی دفعہ آتا ہے پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کہ گومل یونیورسٹی از ان، تو یہ اکثر جو ہے غلط کر دیتے ہیں کہ ڈی جی خان جو ہے وہ ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ تو ڈی جی خان جو ہے، ڈیرہ غازی خان جو ہے، یہ پنجاب کے آخری اضلاع میں سے ہیں، اور یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے یہ کے پی کے میں ہے۔ تو کے پی کے جو ہے وہاں پر گومل یونیورسٹی ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے ہو از دی پریزیڈنٹ آف انڈیا؟ سوال کا صحیح جواب پرتبھا پٹیل تھا۔ تو یہ پہلے رہ چکے ہیں، یہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، جن میں منموہن سنگھ بھی ہیں، پرتبھا پٹیل بھی ہے، سونیا گاندھی بھی ہے، اور عبدالکلام بھی ہے، اور ابھی جو تازہ ترین جو ہیں وہ رام ناتھ کووند ہیں جو انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے دا ڈومیننٹ سورس آف امپلائمنٹ ان پاکستان از، آگے یہ جو پاکستان میں ڈومیننٹ سورس ہے امپلائمنٹ کا کہ لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں کیا ٹریڈ میں کام کرتے ہیں، ایگریکلچر میں ہے، یا پبلک سروس سیکٹر میں ہے، یا مینوفیکچرنگ میں ہے؟ تو کس شعبے میں زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان کے کام کرتے ہیں؟ پاکستان میں 71% لوگ جو ہیں وہ اسی پیشے سے منسلک ہیں، ایگریکلچر سے۔ تو اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے ڈیورنٹ لائن از دی باؤنڈری بٹوین پاکستان اینڈ، تو یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ کس ملک کے ساتھ پاکستان کی سرحد جو ہے لگتی ہے؟ تو ایران ہے، انڈیا، چائنا اور افغانستان۔ تو افغانستان کے ساتھ 2252 کلومیٹر جو ہے یہ بارڈر جو ہے افغانستان کا، جسے ہم ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل اردو پوائنٹ 313 کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو مکمل دیکھیں، اور ہاں ویڈیو کے بارے میں آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، تو اس کے بعد اگلا سوال ہے طائف کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ تو اس میں 4 آپشن ہیں، اسی طرح حضرت زید ابن حارث ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ طائف کا سفر جو تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
منہ بولے بیٹے تھے، جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں بھی آیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ الاحزاب ہے، اور اس میں حضرت زید بن حارث یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی صحابی کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو یہ بھی اس وقت ساتھ تھے، اور وہاں کے ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے ایک رشتہ دار کے باغ میں پناہ لی۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی پہلی وحی میں کل کتنی آیات نازل ہوئیں؟ تو یہ 5 آیات تھیں کہ جو قرآن مجید کی پہلی وحی میں اتری تھیں، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ اس طرح یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیات 5 نازل ہوئیں۔ اس کے بعد ہے، ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے تقریر فرمائی؟ تو یہ ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف، جو آج جسے کہا جاتا ہے افریقہ، جو بر اعظم ہے، وہاں پر یہ موجود تھا، اور اس ملک کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے۔ تو وہاں ہجرت فرمائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار جو تھے، انہوں نے وہاں جا کر سورہ مریم کی، اس نجاشی بادشاہ جس کا اصل نام جو ہے وہ اسمہا تھا، اور اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو اس میں یہ تقریر جو ہے یہ کی تھی حضرت زید بن حارث، حضرت عثمان، حضرت جعفر طیار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت جعفر طیار یہاں انہوں نے تقریر کی اور سورہ مریم کی تلاوت بھی کی۔